بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی، بغیر پیشگی اطلاع دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے ستلج کی غضبناک لہروں نے تباہی مچا دی، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ دریائے ستلج حریقے کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 4,79,000 کیوسک۔ دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک پانی کریلا پاکستان پہنچے گا۔ پنجاب میں بدترین سیلابی صورتحال، ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں لوگ متاثر۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق حالیہ سیلاب میں ڈوبنے سے 35 شہری جاں بحق اور 2200 سے زائد معززات متاثر ہوئے۔ مجموعی طور پر 23,83,000 لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب میں پھنس جانے والے 9,18,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ Some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Ladies and gentlemen, Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism, not only for its own self, but for the region and far beyond. And in the process, we have lost over 90,000 valuable lives. ایس سی او علاقائی تعاون و انضمام کے فروغ کے لیے پاکستان کے دیر پازم کی عکاس ہے۔ چین کی کامیابی صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ اور بصیرت افروز قیادت کی عکاس ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بہترین منصوبہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی کی بجائے ڈائیلاگ چاہتا ہے۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ سیاسی مفاد کے لیے ریاستی دہشت گردی کرنے والے حرکتوں سے باز رہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 25ویں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 25واں سربراہان مملکت کونسل اجلاس چینی صدر شی جن پنگ نے سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ایس سی او باہمی اعتماد اور مفاد کے اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم ایک تناور درخت بن چکی۔ ایس سی او ممالک میں تعاون کو وسعت دینے کی گنجائش ہے۔ چینی صدر نے ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز بھی دی۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب ین کا قرض دے گا۔ 'وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات'۔ ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان کی کونسل کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان میں سیلابی صورتحال کے نتیجہ میں قیمتی جانوں کے نقصان اور مالی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ 8 سے 11 کا مطلب ہے سپر فلڈ۔ 9 لاکھ سے اوپر جب فلڈ آ جاتا ہے تو ہم اس کو سپر فلڈ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اور اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری سپر فلڈ کی ہمیں کرنی ہے۔ کچھ ہمارے ایسٹیمیٹس ڈیفر کر سکتے ہیں، لیکن میں ان پہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کتنا پانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آزمائش ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ ملک اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی بنانا ہوگی۔ تریمو کے مقام پر سیلابی صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا 9 لاکھ کیوسک سے اوپر پانی سے سپر فلڈ بنتا ہے۔
تریموں سے پانی گڈو پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں. ہم نے 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ کی تیاری کی ہے. سب سے پہلے انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. پاک فوج اور نیوی بھی طلب کر لی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ کے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا دورہ. فیلڈ اسپتال میں ادویات سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا. مریم نواز نے جھنگ شہر سے ملحقہ حفاظتی بند کا تفصیلی دورہ کیا. مریم نواز کی آمد پر عوام کا جم غفیر. مریم نواز کا ننھی بچی سے اظہار شفقت. معمر خاتون نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہاتھ تھام کر دعائیں دی. گھنٹوں کے اندر بھارت کی طرف سے سیلابی ریلا جو ہے وہ جب چھوڑا گیا تو وہ یقیناً ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے اور ان ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے جو ایکسٹرا آرڈنری پریپریشنز اور پریپیئرنس جو پنجاب کی تمام انتظامیہ نے، پنجاب کے تمام جو ریسکیو کے ادارے ہیں انہوں نے، سول ڈیفنس نے، ان سب نے جو پریپیئرنس جو ہے وہ ایمرجنسی کے طور پہ اوپر دکھائی وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور چیف منسٹر صاحبہ اس کو بہت ایکنالج بھی کرتی ہیں. اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں. بھارت نے کچھ دیر قبل مزید پانی چھوڑنے کے متعلق وفاقی حکومت کو آگاہ کیا. وزیر اطلاعات ازما بخاری نے کہا دریائے ستلج میں ایک اور سیلابی ریلا چھوڑا ہے. ساہیوال، ملتان، جھنگ سمیت دیگر علاقے ہائی الرٹ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب خود فیلڈ میں اور متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہی ہیں. سیلاب سے 2500 دیہات متاثر ہوئے. ہر صوبے کو اپنے حالات کے مطابق چھوٹے بڑے ڈیمز بنانے چاہیے. افغانستان میں زلزلے نے تباہی مچا دی. 600 افراد جاں بحق، 1000 سے زائد زخمی. زلزلہ بیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.2 اور گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. مرکز جلال آباد کے قریب تھا. زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:47 پر آیا. 4.5 شدت کا دوسرا جھٹکا تقریباً 20 منٹ بعد محسوس کیا گیا. گہرائی 10 کلومیٹر تھی. ترجمان افغان طالبان نے کہا کہ رات آنے والے زلزلے کے باعث جانی و مالی نقصان ہوا. لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے. شہریوں میں خوف و ہراس. کلمہ طیبہ کا ود کرتے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلہ بیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6 اور گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد میں 6 شدت کے زلزلے کے بعد دوسرا آفٹر شاک 1:29 پر آیا. آفٹر شاک پشاور، مانسیرا، منڈی بہاؤالدین اور چترال میں محسوس کیے گئے. مرکز جنوب مشرقی افغانستان تھا. افغانستان میں تباہ کن زلزلہ. وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار افسوس. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پر متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. مشکل وقت میں افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے افغانستان میں ہونے والی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس ہے. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے. خیبر پختونخوا کے جنگلات میں 1 ارب 70 کروڑ روپے کی غیر قانونی کٹائی کا اسکینڈل. بے نقاب 23 لاکھ مکفٹ لکڑی ضبط کر لی. فارسٹری پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ سرکل پشاور نے کچا چھٹا کھول دیا. رپورٹ کے مطابق اسکینڈل میں 140 افسران اور اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف. صوبائی حکومت نے متعلقہ افسروں کو شوکوز نوٹسز جاری کرنے کی منظوری دے دی. بعض افسروں کے خلاف نیب اور محکمہ اینٹی کرپشن کے کیسز بھجوانے کا فیصلہ. پاکستان نے 2600 ارب روپے کا قرض قبل از واپس کر دیا. مشیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 1 سال سے بھی کم عمر کے مرکزی اور کمرشل بینکوں کو 2600 ارب کا مقامی قرضہ واپس کیا. وزارت خزانہ نے 30 جون کو 500 ارب روپے قبل از وقت واپس کر دیے.
19 अगस्त को मजीद 1133 अरब की अदायगी की गई है, जबकि 1000 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल मार्केट से वापस किया। पाकिस्तान ने 2600 अरब रुपए का कर्जा कबल अज वक्त वापस अदा कर दिया है। मशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान ने 1 साल से कम उम्र में मरकजी और कमर्शियल बैंकों को 2600 अरब का मुकामी कर्जा वापस किया। वजारत खजाना ने 3 जून को 500 अरब रुपए कबल अज वक्त वापस किए। 29 अगस्त को मजीद 1133 अरब रुपए की अदायगी की। 1000 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल मार्केट से वापस किया, जो मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा बड़ी पेशगी अदायगी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई दरख्वास्त, अदालती हुक्मदूरी पर वजीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बनने वाला बेंच भी टूट गया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा कि चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नुक्ते पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। केस का फैसला सिंगल बेंच नहीं, लार्जर बेंच करेगा। मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है, ये लार्जर बेंच तय करेगा। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 4थी बरसी मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने पूरी जिंदगी हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद के लिए वक्फ की। भारतीय जुल्म सितम उनके आज़्म और जुर्रत को गैर मुतज़लज़ल न कर सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैयद अली गिलानी के मौक़िफ़ ने कश्मीरी अवाम को आज़ादी की जद्दोजहद पर साबित कदम रखा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी लेडी डायना की 28वीं बरसी मनाई जा रही है। लेडी डायना 1 जुलाई 1961 को बर्तानिया के नॉर्फॉक में पैदा हुई। शहजादी लेडी डायना ने कैंसर में मुब्तला लोगों को जिंदगी की उम्मीद दिलाई। लेडी डायना 1995 और 1997 में पाकिस्तान भी आई। पाकिस्तान के लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। लेडी डायना 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे के नतीजा में जिंदगी से हाथ धो बैठी। और गजा में इसराइली बर्बरियत न रुकी। इसराइल के गजा पर जमीनी फजाई हमले में इजाफा। 24 घंटे में 90 फलस्तीनी शहीद, 241 जख्मी हो गए। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। तादाद 339। सियोनी फौज की शेख रिजवान में इमदादी मरकज के करीब बमबारी, खवातीन और बच्चे शहीद हो गए। बच्चों और खवातीन की हलाकतों पर आलमी बिरादरी का इजहारी तशवीश। फाका कुशी की सूरत हाल पर आलमी इदारे ने कहत का इंतबाह जारी कर दिया।